نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، صحابی تھا، تینوں سٹار موجود تھے۔ چھوٹے رینک کا آدمی نہیں تھا۔ اعتراض اسے کس پہ ہوا؟ علی کی ولایت پر، اور بول پڑا بھرے مجمع میں۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا واللہ یعصمک من الناس، غیرت مند فکرے کو سمجھیں گے۔ علی کی ولایت وہ خطرناک موضوع ہے، خطیب محمد بھی ہو تو مجمع میں سے اعتراض ہوتا ہے۔ علی کی ولایت پیغمبر بھی پڑھے تو بندہ کھڑا ہو جاتا۔ اس نے کہا یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، کیا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی؟ فرمایا پڑھی۔ تو نے روزے رکھوائے، ہم نے رکھے۔ فرمایا ٹھیک۔ حج کروایا، تیرے کہنے پہ بال کٹوا کے آ رہے۔ نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، صحابی ہے، پیغمبر سے منوا کے کھڑا ہے۔ یہ ساری عبادتیں کی نہیں ہم نے۔ اب یہ جو علی کی ولایت ہماری گردن میں ڈالی ہے، اب من کا من اللہ تعالی، تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف؟ فرمایا میں اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتا۔ اس نے تو علی کی محبت میں بہہ گیا ہے۔ اللہ کے بعد معاذ اللہ صاحب کو وما غوا، تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی۔ اس نے فوراً مکشروں والا ڈرامہ شروع کر دیا۔ مشرق کی جانب اونٹ کو دوڑایا، مجمع کو دیکھ کے کہتے خدایا اگر محمد سچے ہیں کہ علی کو تو نے ولی بنایا تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر۔ میرے پیچھے سید و سردار تشریف فرمائیں بہادر غام شاہ جی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں پوری ذمہ داری سے ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جان بچانا مستحب ہے کہ واجب؟ جڑے چپ ہو۔ جان بچانا واجب ہے نا؟ کیوں جی؟ جڑے چپ ہو، کوئی شک تو نہیں ہے جی؟ جان بچانا واجب ہے۔ اگر علی ولی اللہ غیر ضروری تھا تو نبی کو صحابی کی جان بچانی چاہیے تھی۔ جسے سمجھ آئے وہ زبان سے بولے، بولے گا وہی جس کی جگہ علی نے قبر میں جا کر بولنا ہے۔ جان بچانا واجب ہے، جان بچانا واجب ہے۔ دعوے داران علم کو دعوت ہے، جان بچانا واجب ہے۔ اگر علی ولی اللہ اتنا غیر ضروری تھا تو پیغمبر کو چاہیے تھا اپنے صحابی کو نہ مرنے دیتا، کہتا حارث کوئی مسئلہ نہیں، تو پڑھنا چاہے تو پڑھی، نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھی، خیریت ہے۔ لیکن پیغمبر نے کہا تو مرتا ہے تو مر، علی معاف نہیں ہو سکتا۔ میں شکلیں پڑھ رہا ہوں، فکرہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ مل کے نعرہ حیدری، توجہ نیاز حسین، توجہ۔ اور اس نے یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس طرح کا ایک فنکشن پہلے بھی ہو چکا تھا، اور وہ کیا تھا ابو جہل نے۔ وہ تڑپ تڑپ کے لوگوں سے جا کے کہتا تھا جبریل نے اسی کے پاس آنا تھا۔ طائف اور مکے کے باقی امیر لوگ مر گئے تھے، نہ طائف میں کوئی نبی بنا، نہ مکے کے کسی امیر گھر میں کوئی نبی بنا، یہ یتیم نبی بن گیا۔ اس نے تقریر کی مجمع جمع ہو گیا، اس نے مکے میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا اس گھر کے رب اگر یہ نبی ہے تو آسمان سے مجھ پہ پتھر نازل کر۔ جوش میں لانتی کہہ تو بیٹھا، لیکن ساتھ ہی ڈر گیا کہ ابھی آ جائے گا۔ پتھر نہ آیا، آیت آ گئی۔
کیف نعذبہم، ان پر کیسے عذاب نازل کروں، انت فیہم، ان میں تو رہتا۔ امام حسین کی قسم، خطابت کی چابک دستی نہیں، ولایت کی انسیت میں کہہ رہا ہوں۔ اگلا فقرہ جس بندے کو سمجھ آئے گا اس پر دونوں ہاتھوں سے میرا سلام ہے۔ حارث نے یہی ڈرامہ کیا کہ محمد تو کھڑا ہے، اور جب تک یہ موجود ہے تب تک عذاب آئے گا نہیں، پتھر آئے گا نہیں، علی کی ولایت سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس بے غیرت نے وہی فکرے دہرائے کہ اگر علی کو تو نے ولی بنایا ہے تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر۔ پتھر بھی آیا، آیت بھی آئی، پتھر بھی آیا، آیت بھی آئی۔ آیت قرآن میں کھڑی ہے، سالا سائل بعذاب واقع للکافرین، جب کسی سائل نے وہ عذاب طلب کیا جو کافرین کے لیے ہوتا ہے، اللہ نے پتھر مار کے پوری دنیا کے ہر غیرت مند کو یہ پیغام دیا کہ میں رسالت کے منکر کو معاف کر سکتا ہوں، ولایت کے منکر کو معاف نہیں کروں۔ علی کی ولایت کے منکروں سے پوچھو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مولوی کے باپ کی مرضی تو نہیں چلے گی کوئی قرآن میں تفسیر اٹھا کے دکھائے؟ یہ آیت کب آئی؟ غدیر میں، جب کسی سائل نے وہ عذاب طلب کیا، وہ اب فرض ہے نے بتایا کون سا؟ للکافرین۔ اگر اللہ مجھ سے مشورہ کر کے آیت بھیجتا تو میں کہتا للمنافقین، لیکن اللہ نے لکھا للکافرین، جو کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ نماز پڑھتا ہے پھر بھی کافر ہے، روزہ رکھتا ہے پھر بھی کافر ہے، تازی حج کر کے آ رہا ہے پھر بھی کافر ہے۔ پتہ چلا جو علی کی ولایت کا منکر ہو وہ نمازی بھی ہو تو کافر ہوتا ہے۔ اور یہ دیوار پر لکھا ہوا کافر نہیں، دیوار والا ایک حکومت لکھوائے گی دوسرا مٹوا دے گی، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ علی کی دشمنی کفر ہے، علی کی مخالفت کفر ہے۔ مرتے دم تک یہ فکرہ یاد رکھنا، آخری سانس تک اسے عقیدے میں رکھنا۔ نسیم بھائی پیغمبر اعظم نے فرمایا یا علی کوئی بندہ اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر میں رکوع کی وجہ سے خم پڑ جائے، کوئی اتنے روزے رکھے کہ سوکھ کے کمان کی طرح پتلا ہو جائے، کوئی اللہ کی طرف اتنی دعوت دے کہ اللہ کی محبت میں وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اور اللہ کی دشمنی میں پبلک اسے زخم لگائے، اور اسے اتنے زخم لگے کہ اس کا بدن پاؤں سے لے کے سر تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں لوگ اس کا قیمہ بنا دے۔ لیکن یا علی اگر وہ تجھ سے رائی کے برابر بھی بغض رکھتا ہوا تو اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میں محمد کی جان ہے، اللہ اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا۔ اگر رائی کے برابر بھی علی سے بغض ہوا، جی بے شک، جی بالکل صحیح ہے جی، رائی برداشت نہیں کرتا خدا، اور جس کا مشن ہی یہی ہو کہ صبح سے لے کے شام تک مومنوں کو روکنا علی ولی اللہ سے، یہ ظاہر ہے ان کے ابا جی کا مشن ہے۔ شیطان کہہ کے آیا تھا میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا، اور صراط مستقیم ہے میرا بادشاہ علی۔ اچھی مانگی اولاد تو شیطان کے ہتھے چڑھتی نہیں، باقی اس کے شکار وہی ہیں جو آوارہ ماؤں کی اولاد ہیں، کیونکہ علی کی محبت کی پہلی اور آخری شرط ماں کی شرافت ہے۔ بندے نے آ کے چھٹے امام سے کہا تھا مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا، ادھر
آپ کے مخالف کی طرف آدھے رستے میں مجھے غیرت آئی، ادھر بادشاہ ہے، ادھر امام ہے، ادھر بندہ ہے، ادھر مولا ہے، ادھر سقیفہ ہے، ادھر قدیر ہے۔ مولا مجھے شرم آ گئی، مجھے حیا آ گئی، مجھے شرم آ گئی، مجھے حیا آ گئی، میں آدھے رستے سے واپس مڑ آیا۔ امام نے فرمایا اماں کا شکریہ ادا کر، اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو بھی آدھے رستے سے نہ مڑا۔